अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैड मलिक और मैं हूं रुमैसा कुरैशी। नाज़रीन, आज हम एक बड़े ख़ास मौजू पे डिबेट करने जा रहे हैं और हमने नाम दिया इसको ग्रैंड डिबेट का। नाज़रीन, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ एक तसव्वुर पाया जाता है वालिदैन में, जब उनके बच्चे बढ़ रहे होते हैं और वो जब इस काबिल होते हैं कि उन्हें स्कूल में डाला जाए, तो वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। सरकारी स्कूल की तरफ जाने से वो कुछ गुरेज़ां होते हैं। जो भी वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चों को, हमने प्रैक्टिस करते हुए देखा है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ ही भेजेंगे। वजह क्या है? क्या सरकारी स्कूल जो अपना तशख़्ख़ुस लोगों के दिमागों में कायम करने के लिए जो काम कर रहे हैं, या जो उनकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड है या उनका निसाब का स्टैंडर्ड है, जो बाकी चीज़ें हैं, क्या वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतरी में कम है? या फिर अगर हम ये सोचें कि अपना एतमाद खो चुके हैं सरकारी स्कूल लोगों की नज़र में, जबकि प्राइवेट स्कूलों ने अपनी साख को बहुत ज़्यादा बेहतर बना लिया है। हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये बात कितनी दुरुस्त है और कितनी गलत, आज हमने इसी पर बात करने के लिए प्राइवेट स्कूल से भी पैनल को मुंतखब किया और बुलाया, और सरकारी स्कूलों से भी हमने एक पैनल को मुंतखब किया है। और जितने आप लोगों के सवालात थे, जितने भी आपने कमेंट्स किए हैं, वो हमारे पास हैं। हम वही सवालात जो हैं अपने माहिरीन टीचर से पूछने वाले हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा हाफिज़ मोहम्मद बिशारत साहब का। सदर हैं पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद से। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हाजी अब्दुल रहीम ख़ान साहब, प्रिंसिपल हैं लाहौर स्कूल सिस्टम के और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के। और तीसरे जो हमारे मेहमान हैं वो हैं मोहम्मद अशरफ हिराज, सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं फेडरल बोर्ड ऑफ इस्लामाबाद से। इनके साथ हमारी तरफ से जो दूसरा पैनल इस वक्त मौजूद है, उनमें तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद फ़ारूक नूर साहब। तकरीबन 6 साल से वो IMCB F83 में अपने जो है फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ वो पंजाब में भी टीचिंग का 14 साला तजर्बा रखते हैं। PhD हैं, स्कॉलर हैं, MPhil हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने LLB भी कर रखा है। और इसके अलावा हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं यासिर चट्ठा साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंग्लिश के और IMCB G11 में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। MPhil हैं और इसके अलावा जो है वो टीचर ट्रेनर हैं, कंटेंट राइटर हैं। हमारे साथ अगले जो मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर जावेद मेहरसद, PhD हैं और मीडिया स्टडीज़ में, फॉर्मर प्रिंसिपल हैं, ग्लोबल ट्रेनर, सुपरवाइज़र UNODC, कॉलमिस्ट हैं, कंटेंट राइटर हैं। और हमारे साथ आज खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हुए अब्दुल खालिक साहब, MPhil हैं स्टैटिस्टिक्स में और प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट अब्बासी हाई स्कूल अफंदी कॉलोनी C ब्लॉक सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी से। मैं आप सब मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूं और हम सवाल का मेरे ख्याल से रुमैसा आगाज़ करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल का जो तालीमी निज़ाम है, जो तालीमी निसाब है, जो सारी करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, ये कितनी बेहतर हैं? किस तरह आप बेहतर समझते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल की बनिस्बत प्राइवेट स्कूल का ये सारा निज़ाम बहुत बेहतर है? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ DTV का, जिन्होंने एक इंतहाई अहम मौजू पे यहाँ पे एक डिबेट रखी है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो तलीमी इदारे हैं उनके हवाले से। तो मैं सबसे पहले तो एक बात की वजाहत कर दूँ कि टीचर चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का है या प्राइवेट सेक्टर का है, मैं उसको समझता हूँ कि वो मिरास है नबी रहमत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि वो मुअल्लिम है और जिसके बारे में आप सल्लम ने फ़ख्र से कहा कि अना मुअल्लिमुन। तो मेरे लिए ये दोनों सेक्टर के उस्ताज़ा इंतहाई काबिल एहतराम है। लेकिन क्योंकि बात प्राइवेट सेक्टर के हवाले से करने के लिए कहा गया है, तो मैं इसलिए प्राइवेट सेक्टर के हवाले से जो गुज़ारिशात हैं वो पेश करना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है, जो लोग हैं, जो वालिदैन हैं, उनका प्राइवेट तालीमी इदारों पे जो एतमाद है वो इस लेवल तक है कि अगर एक मजदूर भी है तो उसकी भी ख्वाहिश है कि मैं अपनी पेट काट लूँ, एक वक्त का खाना बेशक घर के अंदर ना हो, लेकिन मैं अपना बच्चा जो है वो प्राइवेट तालीमी इदारे में दाखिल करवाऊँ और मेरा बच्चा वहाँ से तालीम हासिल करे। उसकी वजह क्या है?
سب سے پہلا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تعلیمی نظام لارڈ میکالے نے سیٹ کیا تھا کہ یہ جو محکوم قوم ہے یہاں سے ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو صرف برٹش امپائر کے خدمت گزار ہوں اور یہ صرف کلرک ہوں اور دفتری کام انجام دینے کے حد تک تو ہوں، لیکن ان کے اندر وہ پوٹینشیل نہ ہو، اس کے اندر وہ کریٹیوٹی نہ ہو جو ان کو جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ اقوام کی طرف لے کر جائے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل لیول تک آپ پریکٹسنگ کرواتے ہیں۔ جس سے ہمارے یہاں جو پبلک سیکٹر ہے 75 سال میں اس پہ کوئی کام نہیں ہوا، وہی سسٹم جو برٹش چھوڑ کر گیا تھا، بس یہاں پہ اتنی تبدیلی آئی ہے کہ گورا انگریز چلا گیا، کالا انگریز آ گیا، سسٹم وہی ہے جو چل رہا ہے، اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ ہماری جو یہ نیشن ہے یہ 21 سینچری کا جو ہے یہ مقابلہ کر پائے گی۔ پبلک سیکٹر کے یہ مسائل ہیں جو مین مسائل ہیں کہ جو پالیسی میکرز ہیں وہ لوگ ہیں جن کا تعلیم سے دور تک تعلق نہیں ہے۔ آج ایک سیکٹری ہیلتھ ہے تو اگلے ہفتے جو ہے وہ سیکٹری ایجوکیشن بن جائے گا اور تعلیمی پالیسی نافذ کر دے گا اور بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ پبلک سیکٹر کے یہ اس طرح کے ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کا اعتماد اس لیے بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بڑی سٹرانگ ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو ریلیشن ہے، جو آپس میں رابطہ ہے والدین کا، ایڈمنسٹریشن کا، ٹیچرز کا اور سٹوڈنٹس کا، یہ ریلیشن بڑا سٹرانگ ہے اور اس میں کوئی گیپ نہیں ہے۔ اس سے جو مسائل ہوتے ہیں، سٹوڈنٹس کے جو مسائل ہوتے ہیں یا کوئی سٹوڈنٹ کا مسائل ٹیچر فیس کر رہے ہیں یا والدین فیس کر رہے ہیں تو بڑی ایزی ایکسیس ہوتی ہے، والدین بڑا ایزی فیل کرتے ہیں اپنے ادارے کے سربراہ سے رابطہ کرتے ہوئے، ٹیچر سے ڈسکس کرتے ہوئے۔ پھر جو ٹیچرز ہماری سلیکشن ہوتی ہے وہ اس کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے سلیبس ڈیزائن کیا ہے اس کو پڑھانے کے لیے ہمیں کس لیول کا ٹیچر چاہیے، اس کی سلیکشن کا ایک معیار ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، بڑا سٹرانگ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی سفارش والا کلچر نہیں ہے، کوئی رشوت والا نہیں ہے۔ اس میں ایک ہی میرٹ ہوتا ہے کہ اس بچے کو جو پڑھانے والا ٹیچر ہے وہ مجھے سٹرانگ چاہیے۔ یہ ظاہری بات ہے، ایک طرفہ دلائل ہیں اور ہم دوسری طرف کے دلائل لیں گے۔ سوالات ابھی بہت سارے ان کے جو انہوں نے پوری تمہید باندھی، جتنی انہوں نے بات کی اس میں بہت سارے پیدا ہوئے، لیکن اس سے پہلے ہم جو ہیں ہم گزارش کریں گے کہ جو سرکاری اسکول کی طرف سے ہمارے ساتھ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان سے کہ وہ ہمیں بتائیں۔ ڈاکٹر جاوید مہر صاحب ہیں۔ کتابیں ہم فری دے رہے ہیں، جو کہ کتابیں آج کے دور میں ایک نارمل بندہ جو ہے جس کی 30-35 ہزار تنخواہ ہے اور ایک مزدور جس کو بیچارے کو مہینے میں کوئی 10 دن مزدوری ملتی ہے، 20 دن نہیں ملتی، اس کے بچوں کو ہم کتابیں فری دے رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب میری اپنی ایگزامپل ہے، میرے بہت سارے دوست ہیڈ ہیں جو ڈفرینٹ ڈونرز کے ساتھ مل کر ہم بچوں کو اسٹیشنری بھی دے رہے ہیں، ہم بچوں کو بیگس بھی دے رہے ہیں اور ہر سال ان کو یونیفارم بھی دیتے ہیں، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو اس طرح کی ایگزامپل نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم جو تعلیم دیتے ہیں وہ ایڈمیشن ہوتا ہے وہ 100% ہوتا ہے۔ ہم نے ہر بچہ جو ہمارے پاس اپروچ کرتا ہے ہم نے ان کو ایڈمیشن دینا ہے، وہ اس میں بہت ویک سٹاف بھی ہوتا ہے اور بہت اچھا بھی ہوتا ہے اور میڈیوکر بھی ہوتے ہیں 100%۔ پھر ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ہے، جو نامینل چارجز 500 1000 1500 میں میکسیمم جو بچے سے ہم لیتے ہیں، اور ان کو جو ڈور سٹیپ پہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے ہمارے ساتھ ایک جو مزے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم گورنمنٹ کا ہے وہ نیچر کے عین مطابق ہے۔ نیچر کے عین مطابق کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لرننگ ہے اٹ از دا ری شیپنگ آف دا ایٹیٹیوڈس اینڈ دا بیہیویئرس، اور وہ تب ہوتی ہے جب جو درسگاہ ہے، جو آپ کا مدرسہ ہے، وہ نیچر کے مطابق ہو۔ ہمارے پاس وسیع و ریز بلڈنگس ہیں، لانس ہیں، پلے گراؤنڈس ہیں۔ اب بچے کو صرف اور صرف کریمنگ نہیں کروانی، بچے کو صرف پڑھانا نہیں ہے، بلکہ بچے کو ہم نے سوشل لائف سکلز بھی دینی ہے، اور ہم دیتے ہیں ان کو سوشل لائف سکلز۔ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے زمانے کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اکثر سوال یہ کیا جاتا ہے، میں اپنے ادارے کی اگر بات کروں IMSB FIT3 کی، میرے پاس ابھی میرے سمیت 4 PhD ڈگری ہولڈرس ہیں، میرے پرنسپل سمیت، اور سارے FPSC کے تھرو آئے ہوئے، 2 لوگ MS MPhil ہیں، اور سارے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں جو نیچے، اور BS سے نیچے بھی۔ پھر ہم بات کرتے ہیں پروفیشنل کوالیفیکیشن کی، B.Ed اور M.Ed، جس میں بتایا جاتا ہے کہ بھئی کلاس روم کو مینیج کیسے کرنا ہے، آپ نے پڑھانا کیسے ہے، بچوں کی کیا تقسیم ہوگی، بچوں کی سائیکالوجی ڈفرینٹ ہوتی ہے، آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے ڈفرینٹ پرسپیکٹو اور کلچرل بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو۔ ہمارے ٹیچر پروفیشنل کوالیفائڈ ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، ابھی پچھلے دنوں میں ڈیٹا اپنے اسکول کا چیک کر رہا تھا، یہ 4-5 سالوں میں ہم نے 5 ڈاکٹر صرف میرے اسکول سے ہیں۔
اس کے علاوہ آرمی نیوی ایئر فورس میں بہت سارے اس وقت آفیسرز موجود ہیں, اور آج بھی الومنائی میں ایک بچہ ہمارے پاس, ایک لڑکا آیا ہوا تھا جو امریکہ میں اور ہمارے اسکول کا وہ پڑھا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں جو سر نے بات کی ہراج صاحب نے کہ ایکٹیویٹی بیسڈ, ان کی ہمارے اسکولوں میں بھی ایکٹیویٹی بیسڈ چل رہی ہیں. ہم اسٹیم کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, اسٹیم کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, برٹش کونسل کے ساتھ کام کر رہے ہیں, امریکن بورڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اچھا مزے کی بات, ہمارے بہت سارے اسکول ایسی ہیں جہاں پہ انتہائی غریب جو فیملیز ان کے بچے ہیں, اور ہم ان کو لنچ بھی دے رہے ہیں ایک NGO کے ساتھ مل کر. ان کا دوپہر کا کھانا باقاعدہ اللہ والا ٹرسٹ کے تھرو ان کو دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہماری 3 بسیں اس وقت جو ہے اسکول آن ویل کے نام پہ چل رہی ہیں, اور وہ بچے جو کام کرتے ہیں, ٹھیلے چلاتے ہیں, وہ اسکول نہیں آ سکتے. ہماری بس باقاعدہ وہاں پہ موو کرتی ہے, رکتی ہے, اور ہمارے ٹیچرز میل اور فیمیل وہاں پہ بچوں کو کچھ دیر کے لیے ان کو وہ جو ہے پڑھاتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو وہ سیکھتے ہیں نا. اب دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. پھر اس کے بعد ہم نے پچھلے 3-4 سالوں میں مختلف قسم کے ایکسپو کیے ہیں, کانفرنسز کیے ہیں. اچھا ایک اور چیز, ابھی ریسنٹ گورنمنٹ سیکٹر میں فیڈرل کی بات کروں, ہم نے 1000 ٹیچر نیا ریکروٹ کیا ہے FPSC اور ڈائریکٹ ڈپارٹمنٹ میں. ان کی ہم نے ٹریننگ کروائی ہے, میں اور یاسر صاحب اس میں کوآرڈینیٹر تھے. اب یقین کریں کہ ایک نیا اینگل ہم نے اس میں انٹروڈیوس کروایا ہے, اور باقاعدہ ہماری منسٹری انوالو تھی, وہ تھا ڈسلیکسیا. اب ڈسلیکسیا میں وہ ہوتے ہیں جو سلو لرنرز ہوتے ہیں. مجھے کوئی ایک اسکول پرائیویٹ کا بتا دیں جو سلو لرنرز کو ایڈمیشن دیتے ہیں. ہم دیتے ہیں سلو لرنرز کو ایڈمیشن بھی دیتے ہیں, اور ہم نے باقاعدہ سلیبس کو چاک آؤٹ بھی کر لیا ہے کہ سلو لرنرز کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے. جو مینٹلی فزیکلی ریٹارڈڈ بچے ہیں ان کو اس کلاس روم تک پہنچانے کے لیے ریلنگ, ویل چیئر کی فیسلٹی تک جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو دے رکھی ہے. اب آتے ہیں آگے, ہماری بلڈنگ بڑی خوبصورت ہیں, ہمارے پلے گراؤنڈ بہت خوبصورت ہیں, اور ہمارے پاس ایک سب سے بڑی جو نان مسلمز ہیں ان کے لیے اخلاقیات باقاعدہ ان کو پڑھائی جاتی ہے, اور جو مسلمز ہیں ان کو مطالعہ قرآن پڑھایا جاتا ہے اور ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. اب آگے چلیں, اسمارٹ سکرینز. ہم نے مختلف NGOs کے ساتھ مل کر سکرینز لگائی ہوئی ہیں, اور میں چونکہ ایک رورل ایریا میں 4 سال پرنسپل رہا ہوں, میں نے وہاں پہ لوکل لوگوں کے ساتھ مل کر SMC اسکول مینجمنٹ کمیٹی, اب جس کو PTA بھی کہتے ہیں, اب ہم نے ان کو انگیج کر کے لوکل لیول پہ فنڈ جنریٹ کیے ہیں, اور وہ ان کی موجودگی میں ادارے میں جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم وہ باقاعدہ بینک میں جمع کرواتے, پھر اس کے بعد لے کے اس کو استعمال کیے جاتے ہیں. سر ایک بڑی زبردست چیز ہے, اب آتی ہیں چیک اینڈ بیلنس کی طرف. بایومیٹرک اٹینڈنس کے ساتھ ساتھ ہماری ACRs ہوتی ہیں. ٹیچر کو پتا ہوتا ہے بھائی سال بعد اگر میری پروموشن ہوئی تو میری ACR بھی کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے, اور ہمیں جو بھی بجٹ ملتا ہے ہم شو کرواتے ہیں, ہر سال بعد ہمارا آڈٹ ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں ہمارے پبلک سیکٹر میں مکس کمیونٹیز ہوتی ہیں. آپ کو محمود و یاز ایک ہی صف میں ملتے ہیں وہاں پہ, اور وہاں پہ جب وہ اس پہ نان مسلمز بھی ہوتے ہیں, مسلمز بھی ہوتی ہیں, ایلیٹ بھی ہوتے ہیں, میڈیوکر بھی ہوتے ہیں, لو لیول کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, اور پھر وہاں پہ شیئرڈ ویلیوز, وہ جو کلچر ہے وہ صرف پبلک سیکٹر میں ہے. اور ہمارا بچہ جو ہے وہ اس لیول کا ہوتا ہے کہ وہ جب باہر ہم اس کو مارکیٹ میں تھرو کرتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے وہ کم از کم اور کوئی نہیں ہے تو سوشل لائف سکلز وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ سوئسائڈ کر رہا ہے یا وہ جناب وہ کوئی نیگیٹیوٹیز کی طرف. کریکٹر بلڈنگ اور اخلاقیات زیادہ. اچھا آگے چلتے ہیں سر. اب ورک برڈن, ہمارے پاس اتنا ورک برڈن ہے. اب پچھلے دنوں ایک ٹرم چلی ہے کہ بستہ جو ہے وہ جتنا میکسیمم اس کا آپ کم وزن کر سکتے ہیں, بچے کو ہوم ورک کلاس کے اندر ہی کروائیں, اور وہ بیگ نہ لے کے جائے. ضرورت کی کتابیں اور وہ جو اس کا ہوم ورک ہوتا ہے تھوڑا بہت کرنا وہ کرے, ورنہ اس کو کروا کے جائے. اور میں نے ایک نیا, میرے کچھ دوستوں نے مل کر جو ابھی ہم نے ٹریننگ کروائی, ہم نے کہا کہ جی بچوں کو جتنی میکسیمم ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں ایکٹیویٹیز کے لے کے آئیں, کیونکہ جو بچہ ایکٹیویٹیز اور پروجیکٹ پہ سیکھتا ہے وہ بچہ کہیں اور نہیں سیکھتا. ہم نے یہ آج پتا کرنا ہے کہ دونوں میں سے بہتر کون سا سسٹم ہے, اور لوگوں کے, میں نے اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی لوگوں کے دماغ میں جو بات پہنچی ہوئی ہے کہ نہیں پرائیویٹ اسکول سسٹم زیادہ بہتر اپنے بچوں کو, تو سرکاری کی طرف نہیں جاتے. ہم نے آج اس کا بھی ایک نتیجہ اخذ کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں جی, میں ان کی تمام باتوں سے نہیں تو کم از کم 90% باتوں سے اختلاف کروں گا. اب میں دلائل کے ساتھ بات کروں گا جو باتیں انہوں نے کی. پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ جی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں ملک کے پاکستان کے اندر 3 کروڑ سے زائد بچہ پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سیکٹر کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ 3 کروڑ سے زائد بچہ, 30 لاکھ اساتذہ کرام ہیں جو ہمارے ہاں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, اور
ज्यादा नहीं तो कम से कम 3% हमने समझ लें कि लोगों को एक कारोबार भी दिया हुआ है। एक बात इन्होंने की कि जी हमारे यहाँ ये होता है कि जी हम गवर्नमेंट सेक्टर में बच्चों को फ्री किताबें देते हैं। तो भाई आप कौन सा घर से ला कर देते हैं, वो रियासत देती है। अगर हम बात करें तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चे को फ्री बुक्स दे रही है तो क्या प्राइवेट सेक्टर का बच्चा वो रियासत का बच्चा नहीं है, वो मुल्क के पाकिस्तान का बाशिंदा नहीं है? क्या उसको फ्री किताबें देना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? देनी चाहिए, क्यों नहीं दे रहे आप? अच्छा, फिर अगली बात एक और इन्होंने की कि हमारे यहाँ हर बच्चे को दाखिला मिलता है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप अगर सिर्फ यहाँ पे इस्लामाबाद की बात करें तो बहुत से लोग हमसे भी रब्ता करते हैं कि जी हमें किसी गवर्नमेंट स्कूल में फी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें वहाँ पे आप एडमिशन दिलवा दें। हम मिन्नतें करते हैं, सिफारिशें करवाते हैं, इवन देन के मिनिस्टर्स की सिफारिशें भी आ जाएं तो वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाता। चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता, मजबूरन लोग फिर वहाँ से छोड़ के प्राइवेट सेक्टर की तरफ आते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पे एडमिशन के 100% ये देते हैं। फिर एक बात और, ये बार बार कर रहे थे कि हमारे पास बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ा हमारे पास सेटअप है। देखें ज़रूर है, लेकिन उसके ऊपर रियासत का पैसा लगा है। मैं बार बार एक बात आपके सामने करूँगा कि हम अपने ओन पे, हमें गवर्नमेंट किसी किस्म का कोई फंड नहीं देती, किसी किस्म का कोई बजट नहीं देती। हम बच्चों से 1000 रुपया या 2000 रुपया या 3000 रुपया फी, मैक्सिमम यही है। हम एलीट क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो मिडिल लेवल के इदारे हैं उनकी बात कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं। अगर उनकी बात हम करें तो 2 या 3 हज़ार रुपए में हम बच्चे। फिर एक और बात इन्होंने की कि जी हाँ हमारे यहाँ स्टाफ क्वालिफाइड होता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी टीचर्स क्वालिफाइड ही होते हैं। ऐसे कोई भी टीचर नहीं बनता, वो प्रॉपर आके वहाँ पे बच्चों को सीख के वहाँ पे पढ़ाते हैं। और जिन लोगों को वहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती, वो बार बार अप्लाई कर करके थक जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं। हम उन्हें वहाँ पे रोजगार देते हैं, हम उन्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आए आप हमारे इदारे के अंदर बच्चों को पढ़ाएं। फिर एक बात और की कि जी जो गवर्नमेंट का जो सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, वहाँ पे जो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता है। लेकिन हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह गरीब का बच्चा पढ़ता है, क्योंकि इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं, इतनी जगह नहीं है कि ये तमाम बच्चों को पढ़ा सकें। और उससे बढ़कर के जितने भी बड़े सियासतदान हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं, सबके बच्चे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर एक और बात की, ट्रेनिंग्स की बार बार बात यहाँ पे की जा रही थी कि हम ट्रेनिंग देते हैं। तो हमने हाल ही में, ये सर को भी बेहतर पता है, कि फेडरल बोर्ड के साथ मिलकर और अपनी अथॉरिटी के साथ मिलकर अपने असातिज़ा किराम को इस इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में जहाँ हम बैठे हैं, बहुत से असातिज़ा किराम को हमने ट्रेनिंग्स दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इंटरनेशनल लेवल के मयार की हमने वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी है। और एक बात की गई कि जी हम अपने बच्चों को व्हील चेयर मुहैया करते हैं स्पेशल एजुकेशन के साथ, और अपनी अथॉरिटी के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट हमने भी शुरू किया हुआ है। किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर कोई ऐसा बच्चा है, डिसेबल बच्चा है, तो हम उनको इंशाल्लाह स्पेशल एजुकेशन के साथ मिलके व्हील चेयर भी मुहैया करेंगे। अगर उसको कोई और आला चाहिए तो वो भी हम इंशाल्लाह हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, किसी किस्म की हम उनसे चार्जेस नहीं लेंगे। फिर एक और बात की गई कि एनजीओ के साथ मिलके, देखें अगर कोई भी एनजीओ किसी इदारे के साथ मिलके काम करती है तो उसको रियासत की सरपरस्ती हासिल है। वही एनजीओ अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके काम करे तो हम कब पीछे हटे, हम तो उनके साथ, अगर वो 1 कदम बढ़ेंगे हम 10 कदम बढ़ के उनके साथ काम करेंगे और इंशाल्लाह हम काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात फिर आ जाती है कि ये बेसिकली ये जिम्मेदारी है ही रियासत की। आइन का आर्टिकल 25 है, उठाएं देखें, ये तो काम ही रियासत का था। रियासत फेल होगी, फ्लॉप हो गई, उसमें फिर प्राइवेट सेक्टर दरमियान में आ गया और उन्होंने काम किया। फिर एक और बात इन्होंने की सर ने कि जी सरकार को जो है वो बजट नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक बजट इनके पास होता है और बहुत सारा बजट इनको मिलता है। हमारी बात करें, हम 1 रुपया बजट नहीं लेते। और टैक्सेस अगर मैं आपको यहाँ पे गिनवाना शुरू कर दूं तो आप भी रोना शुरू हो जाएंगे, जितने टैक्सेस हम देते हैं और हमारे सरों पे तलवार लटक रही होती है आए रोज। अगर कैंटोनमेंट बोर्ड की बात की जाए वो हमारे सर पे खड़ा है, अगर बाकी टैक्सेस की बात की जाए तो तमाम के तमाम इदारे जितने भी इस वक्त हैं, हम तमाम को टैक्सेस अदा करके समझ लें कि अपने बच्चों का भी पेट पालते हैं और जो हमारे साथ बाकी लोग हैं उनका भी पेट पालते हैं, और हम मुल्क के पाकिस्तान के बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं। इसके अलावा एक और बात इन्होंने की कि जी किसी किस्म का कोई फंड्स नहीं लिए जाते, हम तमाम डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आपसे किसने कहा कि हम फंड्स लेते हैं बच्चों से? हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है।
اگر کوئی چارجز لیے بھی جاتے ہیں سالانہ فنڈز کی بنیاد پہ، تو میں پھر بار بار کہوں گا کہ ہمیں ریاست کسی قسم کا کوئی فنڈ نہیں دیتی. انہی بچوں سے مناسب سی ایک فی لے کر ہم بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں، ہم بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، ہم بچوں کو وہاں پہ اگر لائٹ چلی جائے تو جنریٹر بھی مہیا کرتے ہیں، ہم وہاں پہ بچوں کو 100 روپیہ یا 50 روپیہ پر ڈے اگر ایوریج نکالا جائے اس حساب سے، تو جتنی بنیادی سہولیات ہیں وہ ہم تمام کے تمام بچوں کو مہیا کرتے ہیں. موجود ہیں محمد فاروق نور صاحب، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کتنے متفق ہیں. راج صاحب نے بات بیان کی اور پھر جاوید نیر صاحب نے گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے، تو میں پھر حافظ صاحب نے، تو میں حافظ صاحب اور راج صاحب کا کلیکٹیولی جواب دوں گا. کہ پہلی بات تو راج صاحب نے یہ کی کہ یہ لارڈ میکالے نے جو سیٹ کیا تھا ہم اس سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں. دیکھیے لارڈ میکالے نے یہ کہا تھا کہ یہاں کے لوگ بائی بلڈ تو ہوں گے انڈینس، لیکن ان ٹیسٹ ان بیہیویئر وہ انگلش ہوں گے. تو اب آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ سیکٹر والا بچہ بیہیو کرتا ہے انگلش کی طرح یا پرائیویٹ سیکٹر کا بچہ بیہیو کرتا ہے انگلش کی طرح. اور پرائیویٹ سیکٹر کی اگر ہم اسٹرینتھ دیکھیں، الٹیمیٹ ان کی اسٹرینتھ دیکھیں، تو ان کے کریڈٹ پہ صرف انگلش لینگویج ہے، جس کو وہ کیش کرتے ہیں فرام روٹ لیول ٹو اپر لیول، ان کے پاس یہ ہے. تو ایکچولی لارڈ میکالے کی لیگیسی کو یہ جو ہے نا اون کرتے ہیں. اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں کہ ان کا جو ہے ان کی ڈریسنگ اور ان کا سلیبس، اچھا اس میں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر سے دوست بیٹھے ہیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر کو کولیکٹیولی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اب ہم پرائیویٹ سیکٹر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اگینسٹ اگر آپ دیکھیں کہ کس کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے، کیا ہم نے روٹس انٹرنیشنل کو کمپیئر کرنا ہے جن کا بالکل ڈفرینٹ اسٹریم ہے؟ کیا ہم نے بیکن ہاؤس کو کمپیئر کرنا ہے جن کا بالکل ڈفرینٹ اور ڈفرینٹ ڈائمینشن ہے؟ کیا الائٹ اسکول کو کرنا ہے یا ہم نے اپنے گلی محلے والے پرائیویٹ اسکول کو کرنا ہے؟ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو بیسک چیز ہے کہ جو آبجیکٹو آف ایجوکیشن ہے وہ سیٹ کیے ہیں گورنمنٹ نے، اور پھر ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے جو کریکولم ڈیزائن کیا ہے وہ ہے گورنمنٹ. کہ ہمیں ایسے بندے چاہیے جو میرے معاشرے کے لیے مفید ہوں، جن کی اس ملک کے ساتھ ایفیلیشن ہو، جن کی جو ہیروز کو اون کریں، جو اسلام کو اون کریں. لیکن اگر ہم انڈیویجولی اور پرائیویٹلی اپنا ایک سلیبس ڈیزائن کریں گے تو بیکن ہاؤس والے کا ایک علیحدہ ڈائمینشن کو لے کے جا رہا ہے، حافظ صاحب ایک علیحدہ ڈائمینشن کو لے جائیں گے، ہراج صاحب ایک علیحدہ ڈائمینشن کو لے جائیں گے. تو اب گورنمنٹ سیکٹر کو ہم کمپیئر کس کے ساتھ کریں؟ مینس جو بندہ سڑک سے ہٹ گیا ہے اب وہ کسی بھی برانچ روٹ پہ اتر جائے، اس سے ہم کس سے کمپیئر کریں؟ بہرحال میں آگے جواب دوں گا. انہوں نے کہا کہ جی جو ہے ہم بیوروکریسی چینج ہو جاتی ہے. تو آپ سب کی انفارمیشن کے لیے میں کہوں گا بیوروکریسی 100 دفعہ چینج ہو. جو نیشنل کریکولم ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں، جو گولز ہیں، نہ وہ چینج ہوتے ہیں اور نہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو کریکولم ڈیزائن ہوتا ہے نا وہ چینج ہوتا ہے. تو ان کے چینج ہونا گورنمنٹ سیکٹر پر کوئی افیکٹ نہیں کرتا. ہاں پیس ڈفرینٹ ہو سکتی ہے کہ جی فلاں وزیر آیا تھا تو اس میں ایجوکیشن میں جو ہے وہ ایک روح نہیں پھونکی گئی، تیزی سے کام ہوا، فلاں وزیر کی موجودگی میں سلو ہو گیا. لیکن یہ کبھی نہ سوچے کہ جی ان کے آنے سے پالیسی نہیں ہوتی، آبجیکٹیوز ہیں جن کو ہم نے تھرو کریکولم اچیو کرنا ہے. اب کریکولم کیسے ڈیزائن ہوتا ہے؟ ہم نے آبجیکٹیو رکھنے ہیں، پھر اس کے لیے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. وہ ڈیٹا اینالائز ہوتا ہے کہ یار اس میں مورالٹی کتنی ہے، یہ گول اورینٹڈ ہے کہ نہیں. اس میں بہت امپورٹنٹ بات جو مجھے بہت بڑا گلا ہے پرائیویٹ سیکٹر سے، کہ جب ہم یہ کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر والے، وہ دیکھتے ہیں ایج کے حساب سے بچے کے اوپر کتنا برڈن رکھنا ہے، کیا اس کی سائیکالوجی اور اس کا مینٹل لیول یہ ہے کہ اس کو یہ جو ہے وہ بیئر کر سکے. لیکن بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ جو پلے گروپ کا بچہ ہے وہ بھی نمبروں کی دوڑ میں پڑا ہوا ہے. محمد فاروق نور صاحب بتا رہے تھے کہ کیسے گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ان بچوں کو جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ابھی بہت ساری باتیں ہونی باقی ہیں اور ہم نے باقی مہمانوں کی طرف بھی چلنا، لیکن تھوڑا سا بریک اس کے بعد.